السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، میں ہوں آپ کی رائٹر میرا خان۔ کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں جی، میں حاضر ہو گئی ہوں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ میرا خان، قسط نمبر 5۔ جیسے ہی لفٹ کے دروازے بند ہوئے، زبیدہ بیگم نے زیان کو بازوؤں سے تھام کر سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیا حرکت تھی زیان؟ تم نے کامران کو کیوں مارا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ زیان کی نیلی آنکھوں میں چمک کی بجائے آپ بھڑکتے شعلے تھے۔ اس کی آواز کپ کپائی۔ وہ مجھے پاگل بولتا ہے، سب کے سامنے بولتا ہے۔ ہر وقت سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ سن رہی ہیں آپ دادی؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ اچانک وہ وحشت زدہ ہو کر چلانے لگا، اپنی مٹھیاں بند کر کے بال نوچنے لگا۔ زبیدہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش کی، مگر زیان کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ بار بار دیوار سے سر ٹکرانے کو تھا۔ زیان، بس کرو بیٹا، چھوڑ دو اپنے آپ کو۔ زبیدہ بیگم کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن زیان کے وجود پر جیسے طوفان سوار تھا۔ وہ دہائیاں دیتا رہا، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اچانک اس کی آواز رک گئی، اس کا جسم ڈھیلا پڑا اور وہ دادی کے بازوؤں میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ زیان کا وجود بے جان سا ہو کر دادی کے بازوؤں سے پھسل گیا اور وہیں لفٹ کے فرش پر گر پڑا۔ زیان! زبیدہ بیگم کی چیخ سنسان خاموشی کو چیر گئی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں اسے سہارا دینے لگیں، مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو! وہ روتے روتے چیخنے لگیں۔ باہر ہال میں بیٹھے جہانگیر خان، جو کامران کے پاؤں پر مرہم لگوا رہے تھے، اچانک یہ دل دہلا دینے والی چیخیں سن کر گھبرا کر صوفے سے اٹھے اور فوراً سے لفٹ کی طرف قدم بڑھایا۔ لفٹ کے قریب جا کر انہوں نے گراؤنڈ فلور کا بٹن کلک کیا۔ یہ آواز وہ بولے اور تیزی سے لپک کر لفٹ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ زیان نیچے بے ہوش پڑا تھا اور زبیدہ بیگم فرش پر بیٹھ کر زیان کو اپنے دامن میں تھامے تھیں۔ ان کی حالت غیر تھی۔ جہانگیر، کچھ کرو! زیان، میرا بچہ، اسے سانسیں نہیں آ رہی، ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی کرو، جلدی! زبیدہ بیگم جہانگیر خان کو دیکھتے ہی چیخ چیخ کر بولی۔ جہانگیر صاحب نے جیسے ہی زیان کو بے ہوش دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وحشت دوڑ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا! وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ زیان اگر مر جاتا تو وہ ساری جائیداد جو برسوں سے اپنے ہاتھ میں لینے کے خواب دیکھ رہے تھے، سیدھی ٹرسٹ کو چلی جاتی۔ یہ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پسینے کے قطرے ان کی پیشانی پر نمایاں ہو گئے۔ گارڈز! گارڈز! انہوں نے فوراً دھاڑتے ہوئے آواز لگائی۔ گارڈز! چند ہی لمحوں میں 4-5 گارڈز دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ جہانگیر خان نے ان پر چیختے ہوئے کہا، زیان کو فوراً اٹھاؤ، جلدی! اسے وہاں صوفے پر ڈالو۔ زبیدہ بیگم بے بسی اور روحان سی کیفیت میں بار بار ایان کے چہرے کو سہلا رہی تھیں، مگر گارڈز نے ان کے ہاتھوں سے زیان کو الگ کیا اور جلدی سے باہر ہال میں بڑے صوفے پر لٹا دیا۔ کامران نے زیان کو بے ہوش دیکھ کر منہ کے زاویے بگاڑے، تو اب یہ پاگل مجھے ڈاکٹر سے پٹی بھی نہیں کروانے دے گا۔ سب ڈرامے ہیں اس کے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ چھوڑو یہ سب، پہلے زیان کو دیکھو، اسے سانس نہیں آ رہا۔ جہانگیر خان نے غصے سے چیختے ہوئے ڈاکٹر کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ ڈاکٹر، جو کامران کی مرہم پٹی میں مصروف تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، مگر جہانگیر خان کی دھاڑ سنتے ہی فوراً زیان کی طرف لپکا۔
یا اللہ میری شہزادی کو کچھ نہ ہو، بس میری سانسیں بھی میرے بیٹے میں ڈال دے مولا، زبیدہ بیگم روتے روتے بار بار کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے زیان کی سانسیں چیک کی، پھر تیزی سے بیگ کھولا اور انجیکشن تیار کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے زیان کو انجیکشن لگایا۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ پروفیشنل انداز میں جہانگیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، انہیں شدید پینک اٹیک آیا ہے، دماغ کو بہت زور کا جھٹکا لگا ہے، اگر وقت پر انجیکشن نہ لگتا تو حالت بگڑ سکتی تھی۔ جہانگیر خان کا رنگ سرد پڑ گیا، مگر وہ اپنے چہرے پر سختی طاری کیے کھڑا رہا۔ زبیدہ بیگم چپ چاپ کھڑی آنسو بہاتی رہیں۔ چند لمحوں بعد زیان کی سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، فی الحال خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن خیال رکھیے گا، اگلی بار ایسا جھٹکا لگا تو دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے۔ یہ سنا تھا کہ زبیدہ بیگم تھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ ان کے کانپتے ہاتھ زیان کے بالوں میں الجھے ہوئے تھے اور وہ بس دعا پر دعا مانگ رہی تھیں۔ یاد رکھیں، اس کی زندگی اب نازک دھاگے سے بندھی ہے، اسے ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ ڈاکٹر پھر سے بولا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے نکل گیا اور حال میں صرف زبیدہ بیگم کی روتی سسکیاں اور زیان کی بھاری سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ سب کے چہروں پر ایک لمحے کی پریشانی تو ضرور جھلکی، مگر جیسے ہی زیان کی سانسیں بحال ہوئیں، جہانگیر خان اور کامران خان کے تیور بدل گئے۔ اب ٹھیک ہے، بس اس کی سانس چلتی رہے، باقی جو بھی ہو پرواہ نہیں، جہانگیر خان نے سرد لہجے میں کہا۔ کامران نے اپنی باندھی ہوئی پٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تنزیہ بولا، جی بابا جان، یہ زندہ رہے ہمارے لیے یہی کافی ہے، باقی جو مرضی حالت ہو ہمیں اس سے کیا، ہماری بلا سے کوما میں چلا جائے۔ یہ کہہ کر دونوں ایک دوسرے کو معنی خیز نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دونوں باپ بیٹے ایک جیسے مطلبی تھے۔ زبیدہ بیگم نے یہ سب سنا تو ان کی روح کانپ گئی۔ کیسے پتھر دل لوگ تھے، ایک معصوم کے لیے کیسی کیسی باتیں کر کے گئے تھے۔ ان کی نظریں بے جان سے وجود پر جمی تھیں جو ان کے سامنے صوفے پر پڑا تھا۔ ان کے ہونٹ کپ کپاتے ہوئے شکوہ کنا ہو گئے، یا اللہ، کیا میرے بیٹے کی قسمت میں صرف دھوکہ ہے؟ کیا اس معصوم کے نصیب میں بس نفرت اور تکلیف لکھی ہے؟ ہر کوئی اس کا خون کا پیاسا ہے، نہ اس معصوم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں نہ ہی مردہ۔ ان کی ہچکیوں کی آواز حال میں گونجنے لگی۔ زیان کا سر ان کی گود میں تھا اور وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلا رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے بار بار آنسو پونچھ رہی تھی۔ اے رب، اگر اس کے نصیب میں محبت لکھی ہے تو بھیج دے کوئی جو اس کے دل کے اندھیروں کو اجالے میں بدل دے۔ میرے رب، کوئی معجزہ کر دے، بے شک تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ زیان نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں کھولیں۔ کافی دیر تک اس کی نظریں چھت پر جمی رہیں، جیسے سمجھ ہی نہ پا رہا ہو کہ کہاں ہے۔ پھر ہلکا سا سر گھما کر دادی کو دیکھا، جو اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے رو رہی تھی۔ دادی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زیان کمزور سی آواز میں بولا۔ دادی نے زیان کو ہوش میں آتے دیکھ کر سکھ کا سانس خارج کیا۔ زبیدہ بیگم نے آنکھوں کے کونے پونچھے، مگر آنسوؤں کا سلسلہ تھما نہیں۔ انہوں نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس یہ دیکھ کے دل بھر آیا کہ تم یہی سو گئے تھے، میں بوڑھی جان کیسے تمہیں اوپر اٹھا کے لے کے جاتی، میری ہڈیوں میں تو اتنا دم نہیں، بس یہی سوچ کے آنکھ بھر آئی۔ اوہ، تو بس یہ بات تھی، وہ تھوڑی دیر سوچتے ہوئے بولا۔ زبیدہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا، دیکھیے میں تو اٹھ بھی گیا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سہارا لے کر آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا، جیسے واقعی نیند سے جاگا ہو، پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور بولا۔ زبیدہ بیگم ابھی کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی زیان بولا، اب میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ بھی جا کر آرام کریں۔ زبیدہ بیگم نے ہاتھ بڑھایا کہ کچھ کہیں، مگر زیان پہلے ہی لفٹ کی طرف چل پڑا۔ گڈ نائٹ دادی۔
دروازے کے قریب جا کر وہ ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر دادی کو دیکھا اور بڑی سادگی کے ساتھ کہا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی زبیدہ بیگم کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ انہوں نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میرے پوتے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ زویا کے قدم خود بخود چلتے جا رہے تھے۔ وہ مینشن سے نکلی تو بس سوچوں میں ڈوبی رہی، نہ دھیان تھا کہاں جا رہی ہے، نہ یہ کہ کتنا فاصلہ طے ہو چکا ہے۔ اللہ یہ کیسا گھر ہے، ہر کونے میں بوجھ، ہر چہرے پر کوئی نہ کوئی راز۔ اور سیان وہ سب سے الگ ہے، کبھی لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو کبھی معصوم سا بچہ لگتا ہے، کبھی اتنا ٹوٹا ہوا کہ دل دکھنے لگے اور کبھی اتنا مضبوط لگتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکا سا بادل چھایا تھا، ٹھنڈی ہوا نے رخسار کو چھوا تو وہ چونکی، تب احساس ہوا کہ وہ تو ایک بالکل سنسان گلی میں نکل آئی ہے۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا، صرف بجلی کے کھمبوں کی مدھم سی روشنی اور دور کتے بھونکنے کی آواز۔ زویا نے بے اختیار اپنے کندھے کے گرد اپنے ہاتھ مضبوطی سے لپیٹ لیے، دل میں ایک انجانی سے گھبراہٹ نے سر اٹھایا۔ کمبخت زویا، کہاں بھٹکتی پھر رہی ہو؟ سیدھا ٹیکسی لے کر بوتی کیوں نہ گئی؟ اب یہاں تو آس پاس ٹیکسی کیا کوئی انسان بھی نہیں دکھ رہا۔ اس نے خود کو کوسا اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ آ رہی ہو۔ زویا کے قدم تیز ہوتے جا رہے تھے، انجان شہر، انجان لوگ، دل میں ایک انجانا خوف بیٹھتا جا رہا تھا۔ سڑک پر سناٹا چھایا تھا، مگر اس کی پیٹھ کے پیچھے ہنسی گونج رہی تھی، لیکن وہ پیچھے مڑنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکا اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہائے بیبی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اکیلی؟ وہ لڑکا شراب میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے بولا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جسم کانپنے لگا۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں جلدی جلدی آگے قدم بڑھا گئی۔ پرائے ملک میں، پرائے لوگوں میں کون اس کو بچانے آتا؟ وہ تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، کس کو وہ مدد کے لیے بلائے؟ بس یہی سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ چلو نا ہمارے ساتھ، ہم چھوڑ آتے ہیں تمہیں گھر۔ ابھی زویا پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ پیچھے سے اسے دوبارہ آواز آئی۔ زویا مڑ کر دیکھتی ہے تو تین بدمست لڑکے نشے میں جھومتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں خالی بوتل تھی، دوسرا لڑکھڑاتے ہوئے ہنس رہا تھا اور تیسرے کی آنکھوں میں وحشت بھری مستی تھی۔ شکل و شباہت سے صاف لگ رہا تھا کہ آوارہ لفنگے ہیں اور اس وقت نشے میں دھت ہیں۔ زویا کو پیچھے مڑتے دیکھ کر تینوں نے خباثت سے کہکا لگایا۔ ارے یار، یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، مجھے تو لگا تھا چھوٹی بچی ہے، لیکن یہ تو لڑکی ہے، اب تو اور بھی مزہ آئے گا۔ ان میں سے ایک زویا کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی ہنسی کانوں کو چیرتی ہوئی زویا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑا گئی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی، مگر پیچھے سے وہ تینوں بھی قدم ملا کر چلنے لگے جیسے کوئی کھیل کھیل رہے ہوں۔ ارے رکو تو صحیح، بات تو سنو، ان میں سے ایک لڑکا زویا کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ زویا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ تیزی سے پرس میں ہاتھ ڈالنے لگی تاکہ موبائل نکال کر کسی کو کال کرے۔ زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انگلیاں پرس میں الجھتی جا رہی تھیں۔ ابھی وہ موبائل تک پہنچ پاتی کہ اچانک وہی لڑکا جو اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے اس کے ہاتھ سے پرس جھپٹ لیا۔ ارے بیبی ڈول، کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تین ہی تمہارے لیے کافی ہیں، بلکہ جتنی تم نازک ہو، تم تو ہم میں سے ایک کو بھی سنبھال نہیں پاؤ گی۔ وہی لڑکا جو اس کے سامنے کھڑا تھا خباثت سے ہنستے ہوئے بولا۔ زویا اس کے زہر بھرے الفاظ سن کر ایک دم سن ہو گئی۔ اتنے میں وہ لڑکا جو زویا کے سامنے کھڑے تھا، اس نے زویا کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ زویا کی خوف زدہ چیخ سنسان سڑک پر گونجی، دل جیسے حلق میں آ کر اٹک گیا۔ آہ، بچاؤ مجھے، بچاؤ! زویا نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔
لیکن اس سنسان سڑک پر کوئی ہوتا تو اس کی پکار سن پاتا۔ زویا کو جب یقین ہو چلا کہ یہاں اسے کوئی بچانے نہیں آئے گا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ خدا کا نام مانو، مجھے چھوڑ دو، اور دیکھو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ زویا روتے روتے التجائیں کرنے لگی۔ اس لمحے وہ بالکل بے بس لگ رہی تھی، نہ پیچھے جانے کا راستہ، نہ آگے کوئی مددگار چہرہ۔ لڑکے مسلسل زویا کو بازو سے گھسیٹتے لے جا رہے تھے۔ وہ بار بار خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی گرفت بہت سخت تھی۔ کھینچا تھانی میں اس کا اسٹولر گلے سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ اس کے سنہری بال جو پونی میں جکڑے ہوئے تھے اب جھٹکوں اور مزاحمت کے باعث بکھر گئے تھے۔ اس کی سنہری آنکھیں جن میں ہر وقت چمک ہوتی تھی اب ان میں خوف تھا۔ رو رو کر وہ چمکتی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں، جیسے خون چھلکا رہی ہوں۔ چھوڑ دو مجھے، بچاؤ، کوئی ہے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ زویا پوری طاقت سے چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز ویران سڑک پر گونج رہی تھی، لیکن ان تینوں پر تو جیسے کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک آگے بڑھتا جا رہا تھا، باقی دو اسے بازو سے دبوچے ہوئے کھینچ رہے تھے۔ زویا کے قدم بار بار لڑکھڑاتے، وہ زمین پر گرنے لگتی، مگر وہ پھر سے پکڑ کر زبردستی اٹھا لیتے۔ اندھیرے میں زویا کو تینوں گھسیٹتے ہوئے ایک پرانے کھنڈر تک لے آئے۔ دیواروں کی سیلن اور بوسیدہ اینٹوں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی اندر پہنچے تو ان کی گرفت لمحہ بھر کو ڈھیلی پڑی۔ موقع غنیمت جان کر زویا نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور اچانک دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اگلے ہی پل پیچھے سے ایک لڑکے نے غصے اور نشے میں دھت ہو کر ہاتھ میں پکڑی کانچ کی بوتل پوری شدت سے زویا کے سر پہ دے ماری۔ آہ! کمرہ اس کی دل دہلا دینے والی چیخ سے لرز گیا۔ بوتل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی اور نوکیلے کانچ کے ٹکڑے اس کے بالوں اور ماتھے پر دھنس گئے۔ لمحہ بھر میں ہی زویا کے سنہری بال خون سے تر ہونے لگے۔ وہ لڑکھڑائی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ ایک زور دھڑام کے ساتھ فرش پر گر گئی۔ سناٹا چھا گیا، بس کھنڈر کی ٹوٹی اینٹوں سے ٹپکتے پانی کی بوندیں اور زویا کے زخمی سر سے بہتے خون کی سرسراہٹ باقی رہ گئی۔ زویا نے اچانک زور سے چیخ ماری اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پسینے کی بوندیں اس کے پیشانی سے بہہ رہی تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن یہ وہ اندھیرا کھنڈر نہیں تھا۔ سامنے سفید دیواریں، روشن بلب اور اینٹی سیپٹک کی تیز بو تھی۔ بیڈ کے ساتھ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سر کی طرف گیا، جہاں موٹی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انگلیوں نے پٹی کو چھوا، درد کی ایک لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس کی نظر سامنے پڑی۔ الیشیا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں فکر اور چہرے پر گہری تھکن کے آثار۔ زویا کی چیخ سن کر الیشیا فوراً چونک کر اٹھی اور اس کے قریب آ گئی۔ زویا، شش، آرام سے، کچھ نہیں ہوا، اب تم محفوظ ہو، الیشیا نے نرم آواز میں کہا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زویا اب بھی سانس پھولا ہوا لرزتے ہونٹوں سے بولی، میں کھنڈر میں تھی، وہ لوگ، انہوں نے… الیشیا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور مضبوطی سے دبایا۔ سب ختم ہو گیا ہے، اب ڈرو مت، تم ہاسپٹل میں ہو۔ زویا کی آنکھوں سے اچانک آنسوؤں کا طوفان امڑ آیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ زور زور سے رونے لگی اور ایک جھٹکے سے الیشیا کے گلے لگ گئی۔ الیشیا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، ان گندے لڑکوں نے مجھے چھوا۔ اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے اپنی باہوں کو نوچنے لگے، جیسے اپنی جلد سے ان ناپاک لمس کو مٹانا چاہا۔ میں گندی ہو گئی ہوں، مجھے ان گندے لوگوں نے چھوا ہے۔ الیشیا کے دل پر خنجر چل گیا۔ اس نے فوراً زویا کے ہاتھ پکڑ لیے تاکہ وہ خود کو زخمی نہ کر لے۔ زویا، بس کرو،
خدا کے لیے خود کو مت تکلیف دو۔ الیشیا کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اس نے زویا کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بار بار بولتی رہی، تم گندی نہیں ہو، تم معصوم ہو، وہ گندے تھے، وہ تم نہیں، تم تو اب بھی پاکیزہ ہو زویا۔ لیکن زویا بار بار اپنے سر کو نفی میں ہلاتی رہی۔ اس کی ہچکیوں اور چیخوں سے پورا کمرہ لرز رہا تھا۔ زویا مسلسل روتی رہی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ الیشیا کے گلے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ بس یہی دہراتی رہی، مجھے ان گندے لوگوں نے چھوا، میں گندی ہو گئی ہوں۔ آخرکار حد سے زیادہ رونے اور کمزوری کے باعث اس کی سانسیں پھولنے لگیں، اس کی آنکھیں دھندلا گئیں اور اچانک وہ بے جان سی ہو کر الیشیا کے باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ زویا، زویا! الیشیا کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ وہ گھبرا کر بستر پر زویا کو لٹاتے ہوئے زور زور سے چیخنے لگی، ڈاکٹر! کوئی ہے؟ پلیز ڈاکٹر کو بلاؤ۔ چند لمحوں میں ڈاکٹر اور نرس اندر داخل ہوئے۔ الیشیا پیچھے آئی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ڈاکٹر نے فوراً زویا کو چیک کیا۔ ڈاکٹر نے زویا کو دیکھنے کے بعد پرسکون انداز میں کہا، فکر نہ کریں، یہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، جیسے ہی ہوش آئے آپ انہیں یہاں سے لے جا سکتی ہیں۔ الیشیا نے یہ سنتے ہی سکون کا گہرا سانس لیا۔ آنکھیں نم تھیں مگر دل کو قرار آ گیا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، وہ دھیرے سے بولی۔ ڈاکٹر ہلکی سی اثباتی مسکراہٹ دے کر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف خاموشی اور مشینوں کی ہلکی آواز باقی رہ گئی تھی۔ الیشیا نے پاس رکھی کرسی کھینچی اور زویا کے بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے زویا کے سر پر رکھی پٹی کو نرمی سے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم ناپاک نہیں ہو زویا، تم تو بہت معصوم ہو، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے وہ تو اب تک اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے۔ زویا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں ہے۔ کوئی بار بار اسے بلا رہا تھا، اس کے چہرے پر جھک کر بے تابی سے کہہ رہا تھا، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ پھر اس کے ہونٹ زویا کے ماتھے سے مس ہوتے دکھائی دیے۔ اس کی آواز بھٹکتی گونج کی طرح ارد گرد تیر رہی تھی۔ زویا نے کمزور سی کراہ کے ساتھ پہلو بدلا اور پھر اچانک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ کمرہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ سامنے الیشیا کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں فکر اور چہرے پر تھکن کے گہرے آثار۔ الیشیا، زویا نے کمزور سی آواز کے ساتھ پکارا۔ شکر ہے زویا، تمہیں ہوش آ گیا۔ الیشیا فوراً اس کے قریب آ گئی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، الیشیا، میں یہاں پر کیسے آئی؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تو ایک کھنڈر میں تھی اور میرے سر پر چوٹ آئی تھی، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، زویا نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ الیشیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے سانس بھرا اور سنجیدگی سے کہا، جب تم بے ہوش ہو گئی تھی تو وہ لڑکے تمہیں وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عین اسی وقت اتفاقاً ایک ٹیکسی ڈرائیور وہاں سے گزرا۔ اس نے تمہیں خون میں لت پت حالت میں دیکھا۔ تمہارا پرس زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور پہلا نمبر ڈائل کیا جو اس میں ملا وہ میرا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تیر گئی۔ الیشیا نے اس کے بال سہلاتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا، اس ڈرائیور نے مجھے سب بتایا، میں فوراً بھاگی، جب تک پہنچی وہ تمہیں ہاسپٹل لے آیا تھا، ڈاکٹر نے بروقت تمہارا علاج شروع کر دیا، ورنہ الیشیا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زویا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ وہ روتے ہوئے الیشیا کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر بولی، اگر وہ ڈرائیور نہ آتا تو شاید میں زندہ نہ بچتی، یا پھر الیشیا نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا جیسے دنیا کی ہر برائی سے بچا لے گی۔ کچھ مت کہو، تم محفوظ ہو زویا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اب تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف زویا کے سسکنے اور الیشیا کی تسلی دیتی سرگوشیوں کی آواز باقی رہ گئی۔ الیشیا نے زویا کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے کہا، چلو اب اٹھو، زیادہ سوچو مت، ہمیں بوتیک بھی جانا ہے، ویسے بھی آج آرڈرز خان مینشن میں پہنچانے ہیں۔ یہ سن کر زویا اور دکھی ہو گئی کہ وہ تو ڈیزائنز اور میجرمنٹس پہنچا ہی نہیں سکی تھی تو پھر خان مینشن کا آرڈر کیسے تیار ہو سکتا تھا۔
अलीशिया उसे सोच में डूबा देखकर फौरन बोली, घबराओ नहीं, जब तुम पहुंची नहीं थी तो मैंने तुम्हारे पीछे ही सुनैना को भेजा था। वहां पर जाके उसे पता चला कि तुम तो काफ़ी देर की वहां से निकल गई। उसने मुझे कॉल की, मुझे लगा शायद तुम्हें कोई अपना जानने वाला मिल गया है, इसीलिए मैंने सुनैना को बोला कि वो खान मेंशन वालों से दोबारा डिज़ाइंस और मेजरमेंट्स लेके आए। ये सुनते ही ज़ोया कुछ मुतमईन हुई। उसके दिल से बोझ कम हुआ। फिर जैसे कोई ख्याल ज़हन में आया हो, बड़बड़ाई, जब मैं बेहोश हुई थी तो रात होने वाली थी। इसका मतलब है कि मैं पूरी रात बेहोश रही। उसकी आंखों में लर्ज़ता सा खौफ और अनजाना सा दुख तैर गया। उसे लगा था खान मेंशन वालों की ड्रेस वो खुद डिज़ाइन करेगी, लेकिन इतना बड़ा मौका उसके हाथ से निकल गया। वो खुद में गुमसुम सी हो गई थी। कैलिशा ने उसके शाने पर हाथ रखा। ज़ोया, बस अब और मत सोचो, आओ चलें। एलिशा ने साइड टेबल से ज़ोया का पर्स और मोबाइल उठा लिए, उसके हाथ में थमा दिए। ज़ोया ने पर्स पकड़ते ही अचानक चौंक कर पूछा, मेरा स्टॉलर कहाँ है? एलिशा लम्हा भर कर रुकी, फिर धीरे से बोली, ड्राइवर ने तो बस यही सब दिया था, शायद उसे तुम्हारा स्टॉलर मिला ही नहीं। ज़ोया खामोश हो गई, होंठ भींचकर हल्के से अस्बात में सर हिलाया। ठीक है। दोनों खामोशी में लिपटी हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ीं। अस्पताल के बाहर की ठंडी हवा ने ज़ोया के दिल पर जैसे एक लम्हे को बोझ हल्का किया। अस्पताल के बाहर ही एलिशिया की गाड़ी खड़ी थी। दोनों खामोशी से अंदर बैठ गईं। गाड़ी का इंजन चला तो सड़क के शोर के बीच एक भारी सी खामोशी उनके दरमियान बसी रही। ज़ोया खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसके सामने अब भी वही रात वाला मंजर घूम रहा था। उसकी सफ़ेद और गुलाबी रंगत पर जर्दी छाई हुई थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। आंखों से मोटे मोटे आंसू लगातार बह रहे थे। एक ही रात में वो सदियों की बीमार लग रही थी। अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा। अलीशा, जो मोबाइल में मसरूफ़ थी, चौंक कर ज़ोया की तरफ मतवज्जा हुई। अलीशा ने फ़ौरन ज़ोया का हाथ थामा और नरम लहजे में कहा, ज़ोया, छोड़ो ये सब फजूल की सोचें, बस ख़त्म करो। अच्छा ये बताओ, खान मेंशन में किस किस से मिली थी? तकरीबन सब सही, ज़ोया ने शीशे से बाहर देखते हुए सरसरी सा जवाब दिया। ज़ोया अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन अलीशा के सवाल ने उसे चौंका दिया। खान मेंशन कैसा था? ज़ोया के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। बहुत खूबसूरत महल, मैंने कभी नहीं देखा था। सब लोग भी बहुत अच्छे थे, बस एक को छोड़कर। अलीशा ने फ़ौरन चौंक कर पूछा, कौन? ज़ोया ने माथे पर शकन डाली, जैसे याद करने की कोशिश कर रही थी। वही ना, एक छिछोरा सा लड़का। क्या नाम था उसका? कुछ लम्हे सोचने के बाद अचानक से कहा, ओ हाँ, कामरान, कामरान खान, ठरकी नंबर 1। अलीशा हंस दी और छेड़ने के अंदाज में बोली, अच्छा, और मुझे तो लगा था कि तुम्हें वहाँ के पागल लड़के से मसला होगा। नाम क्या था उसका? वो सोचते हुए रुकी तो ज़ोया ने जल्दी से बात काटी, एंग्री खान। अलीशा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? क्या कहा तुमने? ज़रा दोबारा बोलना। एलिशिया को जैसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो, इसीलिए बेयकीनी के आलम में बोली। ज़ोया ने जल्दबाजी में बोल तो ले दिया, लेकिन अब जब उसे एहसास हुआ तो उसने एक आंख बंद करके हल्की सी ज़ुबान बाहर निकालकर सर पर चपत मारी। उफ़ ज़ोया, तेरी ज़ुबान भी ना ज़ुबान नहीं कैंची है। किसी दिन तुझे ऐसी जगह फंसाएगी कि तू निकल ही नहीं पाएगी। ज़ोया जीप गई, नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, मेरा मतलब था ज़ियान खान। हाँ, ज़ियान खान नाम है उसका। और वैसे भी पागल नहीं है वो तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल एक छोटे से बेबी की तरह। ये कहते ही ज़ोया के होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट खेलने लगी। अलीशा ने पलकें झपकीं। उसे ऐसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने कान में उंगली मारकर दोबारा ज़ोया को मुखातिब किया, सीरियसली ज़ोया, वो तुम्हें बेबी लगा? ज़ोया ने शर्मिंदगी मगर सच्चाई से सर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। बस तस्दीक होनी थी कि अलीशा का छत फाड़ कहका पूरी गाड़ी को हिला गया। ज़ोया एक पल को अपनी जगह से उछली, फिर खुद को संभालते हुए शीशे से बाहर देखने लग पड़ी। अलीशा ने सर झटका और हंसते हुए बोली,
پورا ملیشیا جسے پاگل کے نام سے جانتا ہے۔ وہ ہماری بھولی زویا کو چھوٹا بچہ لگا۔ الیشیا کے دانت چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ الیشیا کو یقین ہو چلا تھا کہ زویا جیسی شکل سے معصوم دکھتی ہے ویسے ہی وہ دل سے بھی معصوم ہے۔ وہ دونوں ابھی باتوں میں ہی مصروف تھے کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ زویا اور الیشیا نے ایک ساتھ سامنے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ میڈم بوتیک آ گیا ہے، ڈرائیور نے آرام سے جواب دیا، جسے سنتے ہی زویا گاڑی سے باہر نکل گئی اور الیشیا گاڑی سے نکلنے سے پہلے ڈرائیور کی طرف مڑی۔ ویسے بہت ہی بدتمیز ڈرائیور ہو، لگتا ہے اب ڈرائیور بدلنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ رکی نہیں، باہر نکل گئی۔ آج خان مینشن دلہن کی طرح جگمگا رہا تھا۔ پورا محل سفید اور سنہری روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے فانوس سے نکلتی کرنیں دیواروں پر جھلمل کر رہی تھیں۔ گلدستے، سفید اور سنہری غبارے اور تازہ پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو خواب جیسا بنا دیا تھا۔ اندرونی ہال میں ملازم ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، کوئی کرسیاں درست کر رہا تھا، کوئی پردے سنوار رہا تھا اور کوئی مہمانوں کے لیے میٹھے اور ڈرنکس کی ٹرے لے جا رہا تھا۔ ہر طرف ایک دوڑ بھاگ تھی، جیسے آج کا دن سب کے لیے سب سے خاص ہو۔ ہال کے ایک کونے میں بڑے ڈائننگ ٹیبل پر جہانگیر صاحب کی فیملی ناشتے کے لیے بیٹھی تھی۔ سامنے پلیٹیں بھری ہوئی تھیں، مگر سب کے چہرے اور نظروں کا رخ ہال کی سجی ہوئی دیواروں اور جھلملاتی لائٹس کی طرف تھا۔ پورا محل سر پر اٹھا لیا ہے ایک پاگل کی خاطر۔ جہانگیر صاحب نے تلخ نظروں سے اوپر ہال کی سجاوٹ دیکھی اور بڑبڑائے، سچ کہیں تو یہ سب مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ لوگوں کو اگر خبر لگ گئی تو تماشا بنے گا پورے شہر میں کہ زیان پاگل ہونے کے باوجود بھی گھر میں رہ رہا ہے، اور اس کے گھر والے بھی کتنے پاگل ہیں جو اس کو بجائے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروانے کے یہاں پر پارٹیاں دے رہے ہیں۔ ان کے برابر میں بیٹھی شفقت بیگم نے پلیٹ میں نوالا گھماتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کامران نے جھنجھلا کر کرسی پر ہاتھ مارا اور طنزیہ لہجے میں بولا، پتہ نہیں دادی کو زیان ہی کیوں دکھتا ہے، میری تو سالگرہ بھی کسی کو یاد نہیں رہتی، اور اس پاگل کی خاطر پورا گھر صبح سے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ یہ سب تیاریاں تو مجھے سخت زہر لگ رہی ہیں، میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں اس مینشن کو آگ ہی لگا دوں۔ کامران کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ ناگواری سے نوالا پلیٹ میں واپس پھینکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس میں یہاں پر مزید کوئی تماشا نہیں دیکھ سکتا، ڈیڈ میں آفس جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی زیان نے پلٹ کر اپنی کرسی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے پہنتے ہوئے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ ہیرا نے فوراً کرسی پیچھے کی اور بھائی کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی، بھائی مجھے بھی یونی جانا ہے، کہ آپ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ ہیرا التجائیہ ہوئی، ٹھیک ہے جلدی آؤ باہر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے، پیچھے میز پر چبھتی ہوئی خاموشی اور ناگواری کے سائے چھوڑ گئے۔ اوپر کی منزل پر واقع زیان کا کمرہ اب بھی نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پردوں سے چھن کر آتی سنہری دھوپ بس بیڈ کے کونے کو ہلکا سا چھو رہی تھی۔ بیڈ پر زیان گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی مدھم آواز کمرے کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ آہستگی سے کھلا اور زبیدہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا پیک باکس تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھیں اور بیڈ کے پاس رک کر باکس احتیاط سے رکھ دیا، پھر نرمی سے زیان کے شانے کو ہلایا۔ زیان بیٹا اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ زیان نے بوجھل پلکیں کھولی اور آہستہ آہستہ نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر رکھے ڈبے پر جا رکیں۔ وہ چند لمحے الجھا رہا، پھر معصومیت سے پوچھ بیٹھا، دادی یہ کیا ہے؟ اس نے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی روشنی اتر آئی۔ وہ نرمی سے بولی، یہ تمہارے کپڑے ہیں بیٹا، وہ جو درزن لڑکی ہے نا زویا، اس نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے کپڑے سلائی کیے ہیں۔ زویا کا نام سنتے ہی زیان کی آنکھیں چمکی۔ زیان کا چہرہ لمحے بھر کو کھلا، لیکن اگلے ہی پل وہ چونک سا گیا۔
نظریں دادی پر جم سی گئیں۔ میرے کپڑے؟ اس نے دھیمی کانپتی آواز میں کہا۔ زبیدہ بیگم نے سر ہلایا اور اس کے بال سہلانے لگیں۔ ہاں، تمہارے کپڑے، اور آج شام پارٹی ہے، بڑی محفل ہوگی، شہر کے سب لوگ آئیں گے، سب صرف تمہارے لیے، یہ پارٹی رکھی میں نے خاص تمہارے لیے ہے۔ یہ سنتے ہی زیان کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ بے یقینی اور خوف میں بڑبڑایا، پارٹی؟ سب لوگ آئیں گے؟ میرے لیے؟ اس کے چہرے پر عجیب سا خوف چھا گیا، جیسے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ زیان کے چہرے پر خوف اور الجھن کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ یکدم بیڈ سے اٹھا اور زور زور سے سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں، نہیں دادی، میں کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا۔ سب لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، سب ڈراتے ہیں مجھے۔ اس کی آواز لرزتے لرزتے اچانک چیخ میں بدل گئی۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے ابھی سانس رک جائے گی۔ زبیدہ بیگم زیان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں، لیکن فوراً زیان کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے پرعزم لہجے میں بولی، بس زیان، بس میرے بیٹے، ادھر میری طرف دیکھو۔ دادی زیان کا چہرہ اپنی طرف موڑتی ہوئی بولی، یہی تو سب کو دکھانا ہے کہ میرا بچہ پاگل نہیں ہے۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، پہلے سے بھی زیادہ بہتر۔ آج سب دیکھیں گے کہ میرا زیان کیسا ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور آہستگی سے کہا، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زیان نے نم آنکھوں کے ساتھ دادی کی طرف دیکھا۔ دل کے اندر کہیں چھپی ہوئی ٹوٹی ہوئی سی امید کی کرن جل اٹھی، لیکن ہونٹ اب بھی لرز رہے تھے۔ دادی نے زیان کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بس اب اور نہیں رونا میرے بچے نے، میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتی ہوں۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کو بھوک نہیں ہے، لیکن پلیز میری خاطر۔ اب بھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھیں کہ زیان نے اچانک پلکیں جھپکیں، جیسے کوئی یاد ذہن میں بجلی کی طرح چمکی ہو۔ اسے فوراً زویا کی وہ معصوم سی بات یاد آئی، اینگری برڈ کو بھوک نہیں لگتی۔ زیان جھٹ سے بولا، نہیں نہیں، مجھے بھوک ہے، میں کھانا کھاؤں گا۔ میں اینگری برڈ تھوڑی ہوں نا جسے بھوک نہیں لگے گی، میں تو زیان ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے۔ دادی، آپ میرے لیے ناشتہ منگواؤ، میں نہا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ دادی ایک پل کو حیران رہ گئی، پھر زیر لب ہنستے ہوئے سر ہلایا، اللہ تیرا شکر ہے، آج میرا زیان خود مان گیا، یہی تو میں چاہتی تھی۔ اب مجھے امید ہے کہ زیان جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زیان نہا کر باہر آیا تو اس کے بھیگے بال شانوں سے نیچے گرتے جا رہے تھے اور بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ اس کی شکل میں عجیب سا رعب تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھا، مگر بال اور داڑھی نے اس کے نین نقوش کو کچھ وحشی سا بنا دیا تھا۔ دادی نے نظر ڈالی تو بے اختیار ماشاء اللہ کہہ اٹھی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر اس کے بالوں پر پڑی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، یہ بال تو کٹوانے ہی پڑیں گے، بالکل اچھا نہیں لگ رہا یوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگل میں رہتا ہو۔ زیان نے جب سامنے دیکھا تو دادی ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ دادی نے جب زیان کا دھیان کھانے کی طرف دیکھا تو آگے بڑھ کر بولی، آؤ بیٹا ناشتہ کر لو۔ زیان نے اثبات میں سر ہلایا اور کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ دادی کچھ دیر خاموشی سے کھڑی رہیں، اسے کھاتے ہوئے دیکھتی رہیں، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر بولی، تم آرام سے ناشتہ کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ زیان نے اثبات میں سر ہلایا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دادی اسے کھانے میں گم دیکھ کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ زیان جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوا اور پانی کا گلاس رکھ کر سیدھا ہوا، کمرے کا دروازہ کھلا۔ دادی نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اندر آئیں اور ان کے پیچھے ایک اسٹائلش لڑکا داخل ہوا، ہاتھ میں بیگ تھامے۔ زیان کی نظر بیگ پر پڑی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کپ کپاتے لہجے میں بولا، دادی، دادی، اسے باہر نکالیں، یہ مجھے قید کرنے آیا ہے۔
یہ مجھے اسپتال لے جائے گا۔ وہ گھبراہٹ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ وہ لڑکا رک کر حیرت سے زیان کو دیکھنے لگا، پھر سوچتے ہوئے بولا، یہ لڑکا تو شکل سے بڑا مضبوط لگ رہا تھا، پھر مجھ سے ڈر کیوں رہا ہے؟ میرے پاس تو کچھ ایسا ہے بھی نہیں کہ یہ ڈر جائے۔ دادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر زیان کو تھام لیا اور نرم لہجے میں بولی، زیان بیٹا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں لے جانے نہیں آیا، یہ تو بس تمہارا ہیئر کٹ کرنے آیا ہے، دیکھو میں ہوں نا تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوگا۔ دادی نے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، جسے سن کر زیان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ دادی کی باتوں سے زیان کے کانپتے ہاتھ ذرا تھم گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ لڑکا آہستہ آہستہ زیان کے قریب آیا، بیگ کھولا اور سامان نکالنے لگا، پھر نرم لہجے میں بولا، بیٹھیں سر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ زیان نے دادی کی طرف دیکھا۔ دادی نے پیار سے ہاں میں سر ہلایا تو وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد لڑکے کے ماہر ہاتھ زیان کے بالوں میں چلنے لگے۔ کنگھی اور کینچی کی چھن چھن کرتی آواز نے کمرے میں عجیب سا شور بھر دیا۔ زیان آنکھیں بند کیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ہیئر کٹ مکمل ہوا اور پھر لڑکے نے بڑی نفاست سے اس کی داڑھی بھی تراشی۔ جب کام ختم ہوا اور زیان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو لمحے بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ پہلے بھی خوبصورت تھا، لیکن اب اس کے نقوش نکھر کر ایسے سامنے آئے جیسے چاندنی میں نایاب ہیرا چمک رہا ہو۔ لڑکا چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں زیان کے چہرے پر جمی رہیں۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر کوئی لڑکی اسے دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، یہ تو حد سے زیادہ حسین ہے، میں لڑکا ہو کر اس پر فدا ہو رہا ہوں، اف کیا خوبصورت انسان ہے۔ دادی نے اس لڑکے کی نظریں بھانپ لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہو گیا نا کٹ، اب بیگ سمیٹ لو، میرے پوتے کو اب نظر لگاؤ گی کیا؟ لڑکا چونک کر حقیقت میں واپس آیا اور آہستہ سے اپنا سر کھجانے لگا، پھر اپنی خجل کو دور کرنے کے لیے جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ لڑکے کے باہر جاتے ہی دادی زیان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادی نے زیان کو غور سے دیکھا، اب وہ سچ مچ کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور آہستہ سے بولی، چلو اب ذرا شاور لے لو، پھر تھوڑی دیر آرام کرنا، اس کے بعد پارٹی کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ زیان نے آہستہ سے سر جھکا کر اسبات میں سر ہلایا، پھر بغیر کچھ کہے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ اندر سے بند ہونے کی آواز آئی۔ دادی نے سکون کی ایک سانس لی اور آہستہ آہستہ قدم باہر کی طرف بڑھا لیے۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر لوٹ آئی۔ زیان جیسے ہی واش روم سے نکلا، سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے بالوں سے ابھی بھی نمی ٹپک رہی تھی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ وہ بغیر کچھ دیکھے یا سوچے لحاف میں گھس گیا۔ ابھی بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ہیئر کٹ سے پہلے کیسا لگتا تھا اور اب کیسا دکھ رہا ہے۔ اپنی خوبصورتی سے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پھر سے نیند کی وادی میں ڈوب گیا، جیسے باہر کی دنیا اور اس کی تیاریوں سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ زبیدہ بیگم سفید رنگ کے شاندار کپڑوں میں ملبوس اپنے انداز باوقار کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکان اور ہر قدم میں اعتماد جھلک رہا تھا، جیسے وہ پوری محفل کی شان خود ہوں۔ مہمان آہستہ آہستہ لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے اور زبیدہ بیگم ہر ایک کو مہارت اور نفاست کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہی تھیں اور ان کی موجودگی محفل میں ایک شان اور رونق پیدا کر رہی تھی۔ خوش آمدید، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے، انہوں نے پروقار لہجے میں کہا اور مہمانوں کی طرف اپنی نظر گھماتے ہوئے یقینی بنایا کہ ہر کسی کو آرام دہ جگہ ملے۔ ان کے ہر انداز میں نفاست اور مہمان نوازی کی جھلک تھی اور محفل میں موجود ہر شخص ان کی موجودگی سے متاثر ہو رہا تھا۔ کامران سفید رنگ کے شاندار لباس میں مہمانوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی
قامت کی سیدھی اور پرکشش شکل، ساتھ ہی لباس کی نفاست نے محل میں اس کی موجودگی کو نمایاں کر دیا تھا۔ روشنی کے ہلکے انعکاس سے اس کے بال اور آنکھیں اور بھی جاذب نظر لگ رہی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاموش اعتماد تھا اور مہمان، خاص طور پر خواتین، اس کی جانب غیر ارادی طور پر دیکھ رہی تھیں۔ دوست اس کے ارد گرد موجود تھے، لیکن کامران کی شخصیت اور خوبصورتی نے سب کی نظریں اپنی طرف کھینچ لی تھیں۔ وہیں دوسری طرف ہیرا سفید رنگ کی جینز شرٹ میں ملبوس، کالے اور درمیانے بالوں میں ہلکی سی کرل ڈالے محفل میں اپنے دوستوں کے درمیان کھڑی تھی۔ وہ کسی بات پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ قہقہ لگا رہی تھی اور اس کی یہ خوشگوار مسکان ماحول میں ایک خوش رنگ اضافہ کر رہی تھی۔ بھلے ہی اس کا رنگ سفید نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی سفید رنگ کے کپڑوں میں دمک رہی تھی اور اس کے لیے یہ اعتماد ہی کافی تھا کہ وہ خاندان کی اکلوتی شہزادی ہے۔ اگر جہانگیر خان اور شفقت بیگم کی طرف دیکھا جائے تو وہ دونوں ایک طرف کھڑے تھے۔ دونوں سفید لباس میں، آنکھوں میں غصے کے شعلے اور چہرے پر سخت تاثرات کے ساتھ وہ خاموشی سے محفل دیکھ رہے تھے، جیسے ہر لمحہ سب کچھ قابو میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یہ تو تھا کہ خاندان کے مکین آج پوری محفل پر بجلیاں گرا رہے تھے، لیکن سب مہمانوں کی نظریں متلاشی تھیں، جیسے وہ اس شہزادے کو ڈھونڈ رہے ہوں جس کے لیے یہ پارٹی رکھی گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، میں اپنے وعدے کے مطابق ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، ایک بھی دن سکپ نہیں ہونے دے رہی۔ میں زیادہ سے زیادہ ٹویسٹ لانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور ایک آپ لوگ ہیں جو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن نہ لائک کرتے ہیں، نہ سبسکرائب کرتے ہیں، اور کمنٹس تو بالکل نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، کمنٹ کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسی سٹوری لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسٹیک ہو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اگلی بار وہ غلطی سدھاروں گی۔ آپ لوگ تو بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں، اتنی محنت ہوتی ہے، وائس اوور کرنا ہوتا ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہے یہ، کہنا آسان ہے۔ ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا بھی مشکل ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیلی اپلوڈ کروں، لیکن آپ لوگ ایسے ہیں کہ بس دیکھ کے نکل جاتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہمت ملے۔ چلیے، آج تو میں نے ایپیسوڈ بھی لانگ دی ہے تاکہ کچھ لوگوں کو جن کو کچھ اسٹوری کی سمجھ نہیں لگ رہی کچھ لگ بھی جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں مزید کوشش کروں گی اس سے زیادہ لمبی دینے کی، لیکن پلیز یار آپ لوگ لائک سبسکرائب تو کر دیجیے کریں۔ چلیں جی، اب باتیں بہت ہو گئیں، مجھے پتہ ہے یہاں تک کوئی پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ خیر، چلتے ہیں، پھر ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر۔